سینیٹر صاحب یہ ریاکشن ہے یا اوور ریاکشن ہے؟ بہت غصے میں آپ لوگوں کی آئی ہے، کیوں؟ غصہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. میں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں بھٹو صاحب نے، چلو سندھ میں ہی صحیح، سندھ پسماندہ علاقہ تھا اور شاید اب بھی ہے. اس وقت اس نے کہا کہ جی دیہات میں تعلیم کا رجحان کم ہے، اسٹینڈرڈ بیکار ہے، اس لیے ہم کوٹا سسٹم ڈالتے ہیں کہ جہاں فکس کیا جائے کہ اربن کو 40% ملے اور رورل ایریا کو 60%. اس نے صرف 10 سال کے لیے کیا تھا. 10 سال کے بعد یہ کوٹا سسٹم ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن میں پوچھتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان سے، جو ایم کیو ایم لنڈن کا حصہ تھی یا ہے، تم ضیاء الحق کے ساتھ رہے 10 سال، کوٹا سسٹم پہ کیوں نہیں بات کی؟ اس نے بھی تو جاری رکھا. تم نے نواز شریف کا ساتھ دیا، کوٹا سسٹم کا ایشو کیوں نہیں اٹھایا؟ تم نے مشرف کا ساتھ دیا، اس وقت کوٹا سسٹم کیوں نہیں اٹھایا؟ تمہارے لیڈر جو اسمبلی میں تھے انہوں نے کوٹا سسٹم کی حمایت میں ووٹ کیوں دیا؟ ابھی بیٹھے بٹھائے آپ کو کوٹا سسٹم آتا ہے یاد. روزگار پہ بندش آپ نے ڈلوائی کورٹ میں جا کر. برا تھا بھلا تھا تو سندھ کے لوگ نا، اس میں کچھ اردو اسپیکنگ ہوں گے، کچھ سندھی اسپیکنگ ہوں گے، کوئی پنجابی بولو، جو کچھ بھی ہوگا. ان کو نوکریاں مل رہی تھی، وہ آپ کو ایک آنکھ نہ بھائی، کورٹ میں چلے گئے، اسٹے لے لیا، 6-8 مہینے گزر گئے. ابھی کورٹ نے کیا کہا؟ ہم نے خود کہا تھا جی ہمیں بندش ختم کرو، ہم باقاعدہ پھر سے ایڈورٹائزمنٹ کر دیتے ہیں اور پھر سے اپنا رولز اختیار کر کے ان کو نوکریوں میں کیوں نہ دیں. ان امپلائمنٹ ہے ہمارے ہاں اور ہم کیوں نہ دیں. تو بھٹو صاحب کی نسل پرستی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی دیہی لوگ آ کے شہروں پہ قبضہ کرتے ہیں، پیمفلٹ لگا دیے، پینفلیکس لگا دیے. نفاق پیدا تو تم نے کیا. 85 میں آپ آئے، نفاق پیدا تو آپ نے کیا. بھٹو صاحب کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھٹو صاحب نے تو سب کے لیے کہا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سندھ ہائی کورٹ نے اگر یہ کہا بھی ہے کہ کوٹا سسٹم کے تحت کام کیا جائے تو ہمیں اعتراض کیا ہے؟ اور تمہیں اعتراض کیوں ہونا چاہیے؟ ان کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ ابھی 60 اور 40 تو ہے نا، تم نے ویسے ہی قبول کیا ہوا ہے. تو پھر یہ سیکھ پا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بھٹو صاحب کی نسل پرستی کو تم کیوں کہہ رہے ہو بابا؟ نسل پرستی تو آپ نے شروع کی، آپ نے مہاجر قومی تحریک شروع کی. مہاجر کا کیا مطلب ہے یار؟ یہاں پاکستان میں رہتے ہو ابھی بھی مہاجر کہلاتے ہو اپنے آپ کو. نسل پرستی تو شروع آپ نے کی. اس کے بعد ہم پر الزام جب لگتا ہے تو ہم غصے میں کیوں نہ آئیں؟ ہم کیوں غصے میں نہ آئیں اور جواب کیوں نہ دیں؟ میں سینیٹر صاحب آپ کی اجازت سے، کیونکہ ایم کیو ایم کے ہم نے رہنماؤں کو بلانے کی کوشش کی تھی مگر ہمیں وہ اویلیبل نہیں ہوئے، مگر میں یہ ذرا پڑھتا ہوں ناظرین کے لیے کہ ان کی طرف سے جو بیانات آئے بہت زیادہ سخت تھے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ بھٹو کی نسل پرست حکومت اور نسل پرست حکومت نے کوٹا سسٹم لگا کر تقسیم کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 50,000 سے زائد نوکریاں شہری سندھ کے نوجوانوں کے حقوق سلب کر کے جالوں کو دی گئیں. لوگوں نے سرکاری نوکریوں کے لیے درخواست دینی چھوڑ دی تھی. 50 برس میں جعلی ڈومیسائل بنا کر 80% نوکریاں ہڑپ کر لیں. اسی طرح ہی فاروق ستار صاحب نے کہ ایم کیو ایم میرٹ کے قتل کے راہ میں حائل ہو گئی ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بیانات ایم کیو ایم سے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع انہوں نے کیا، یہ تنقیدی آپ نے اس کا جواب دے رہے ہیں آپ. جی ہاں، دیکھیں ابھی اجلاس چل رہا تھا، بجٹ اجلاس. پورے بجٹ اجلاس میں ایم کیو ایم نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا، اپنی تقاریر کی، اپنے اعتراضات کیے. لیڈر آف دا اپوزیشن کے 3 گھنٹے اس نے تقریر کی، بڑا ہارڈ ورک کیا ہوا تھا، تنقید کی حکومت پر. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا. یہاں ایسے کوئی پی ٹی آئی والا ماحول نہیں تھا. یہاں اینٹیں اور لاٹھیاں اور اس طرح کی باتیں نہیں چل رہی تھی. کوئی کاغذ نہیں پھاڑے گئے، کوئی کاغذ نہیں پھاڑا گیا، سوائے آخری وقت میں جب ووٹنگ ہو رہی تھی انہوں نے کاغذ پھاڑ کے اور واک آؤٹ کر دیا.
ٹھیک ہے, ہوتا ہے واک آؤٹ, وہ بجٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں, اوور ویلمنگ میجورٹی ہے, بجٹ پیش ہو گیا, پاس ہو گیا. لیکن بجٹ پاس ہونے کے بعد ایسی کیا بات آئی؟ ہم نے خود کہا تھا کہ بابا ہائی کورٹ جو ہے اسٹے کو ویکیٹ کرے کہ ہم نوکریاں دے سکیں. ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی, نئی ایڈورٹائزمنٹ کرو اور پھر نوکریاں دو رولز اور پروسیجر کے تحت. ہم نے کہا ہم دے دیں گے, ہم نے تو لکھ کے بھی دے دیا تھا. تو وہ سوال تو ان سے پوچھا جائے نا. بھٹو صاحب کی نسل پرستی پر جو حملہ کر رہا ہے تو پہلے تو ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ تم نے مہاجر قومی موومنٹ کیوں بنائی تھی؟ ہم نے تو کراچی کو حکیم سعید بھی دیا, جمیل الدین علی بھی دیا, کمال اسپر بھی دیا, اور پتہ نہیں کتنے سارے ہم نے یہاں چنوانے کی کوشش کی. ہم نے کسی کا خیال نہیں کیا تھا کہ یہ اردو اسپیکنگ ہے اسکول میں نہیں ہونا چاہیے, ہم نے دیا. ہم تو بھائی وہ پارٹی ہے جو سب کے لیے پارٹی ہے, سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے, اور ہماری پارٹی میں سب کو آنے کا حق ہے اور سب نے کو اپنی حصہ لینے کا حق ہے. یہ اپنی جگہ تھے. ہم تو کوئی ایسی تفرقہ پیدا کرنا تو ہم نے نہیں سیکھا, یہ تو تم نے کیا. سینیٹر صاحب اب جو ہے, اب آپ کی یہ تو فیصلہ عدالت سے آیا ہے, ظاہر ہے اس کی اگر آپ مزید عدالت میں اس کے خلاف جائیں گے تو وہ تو عدالتی معاملہ تو چلتا رہے گا, مگر آپ کا سیاسی طور پہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کامران نہیں, ایک منٹ, ہم نے عدالت والے فیصلے پر کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. عدالت کا فیصلہ ہے, ہم مان لیا. ہم نے اسٹے ویکیٹ کرانی تھی, کسی کو نوکری ملے اس کے دشمن نہیں ہیں ہم. رہی بات ٹسوری صاحب کی, تو ٹسوری صاحب کو ریکمینڈ کیا تھا ایم کیو ایم نے, بن گئے گورنر صاحب. ہمارا معاہدہ ہوا مسلم لیگ کے ساتھ کہ جی جہاں ان کا وزیر اعظم ہوگا, وزیر اعلیٰ ہوگا, وہاں گورنر ہمارا ہوگا, جہاں ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا گورنر ان کا ہوگا. پی ایم ایل این کا. اب پی ایم ایل این اپنی ذمہ داری نبھائے کہ وہ ذرا برملا کہہ دینا کہ جی ہمارا ایم کیو ایم کے ساتھ فلاں ایگریمنٹ ہے, اس وجہ سے ہم ٹسوری کو ہی کنٹینیو کر رہے ہیں. یہ تو پی ایم ایل این پر آتا ہے نا, میرے پر نہیں آتا. نہیں مگر پی ایم ایل این کا بالکل آپ کی صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ایشو آپ کا نون لیگ کے ساتھ بنتا ہے کیونکہ پارٹنرشپ آپ کی ان کے ساتھ ہے. مگر یہاں بھی حال ہی میں اختلافات آئے تھے, مگر آپ نے ان کو بجٹ کے اوپر بھی ووٹ دیا, پنجاب میں بھی یہاں بھی. تو یہاں اب مزید اگر وہ نہیں آپ کی بات مانتے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ بھائی بات سنیں, ہم نے کوئی بجٹ میں نہیں روکا. ہم نے اپنے تحفظات کا اعلانیہ بات کہی کہ ہمیں تحفظات ہیں, ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. ہم پارٹنر ہیں اس اسمبلی میں اور ہم سے مشورہ کرنا چاہیے. سندھ کی بہت بڑے مسائل ہیں, اس لیے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے تھا ہم سے. یہ ہم نے تحفظات کا برملا اظہار کیا. اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی. ہم نے کچھ تھریش آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی. ہم پھر بجٹ میں حصہ لیے, ہم نے بجٹ میں ووٹ بھی دیا, ہم نے تقاریر بھی کی. ہم نے بجٹ کو پسند ناپسند کرنے والی الگ ایشو ہے کہ جی ہم نے ہو سکتا ہے بجٹ کو پسند نہ کیا ہو, لیکن ہم بجٹ میں حکومت کو کوئی فیل کرنے کا قدم تو نہیں اٹھائے. تو ہم نے تو اپنے طور پہ اپنا نبھایا. اب یہ پی ایم ایل این کو نبھانا چاہیے. جی مجھے ذرا میں چاہوں گا فیض اللہ سے سمجھنے کے لیے کہ ایم کیو ایم جو ہے یہ جو اتنا ایکسٹریم قسم کا, کیونکہ مور اور لیس اب یہ پاکستان کی سیاست میں اتنا ٹھہراؤ آ گیا ہے کہ پرانی باتیں 50 سال پرانی, 40 سال پرانی جو ایک پہلے طریقہ کا 90s میں تھا وہ مور اور لیس کم ہو گیا ہے. ایک دم سے یہ پرانی روش پہ جو گئے ہیں, کیا انسیکیور محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں, جی مجھے عرض کرنے دیں. دیکھیں یہ عمران خان کے ساتھ بھی بیٹھے تھے, ایک جملہ کوٹا سسٹم پر نہیں آیا. عمران خان نے بھی کوٹا سسٹم کو ختم نہیں کیا اور انہوں نے بھی ان سے ڈیمانڈ نہیں کیا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ کل کی بات ہے کہ آپ نے اس پہ چپ سادھ لی, کوٹا جاری رہنے دیا. کوٹا تو ایک لحاظ سے کسی قسم کا گارنٹی بھی ہے کہ جی 40 فلاں کو 60 فلاں کو. اس سے پہلے مشرف کے ساتھ بیٹھے تھے آپ, نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے جو ایک لیڈر ہیں انہوں نے تو باقاعدہ ووٹ کیا اس کوٹا پر. تو جب وہ ووٹ کر چکے ہیں
जब ये इतने सालों की एक्सटेंशन नहीं मिल गई कोटा सिस्टम को, तो अभी खामखा बैठ के बातें करने का मकसद उनको समझ में आता हो